الرحيم أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب۔ اور وہ یہ کہنے لگے کیا ہمارے درمیان میں سے صرف انہی کے اوپر قرآن نازل ہوا، بلکہ یہ لوگ میری ذکر کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرا عذاب چکھا نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے رحمت کے خزانے ہیں جو زبردست ہے، عطا کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات سے معلوم ہوا کہ جب کفار مکہ نے آ کر کے ابو طالب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شکایت کی کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور وہاں پر جب معاملہ یہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دیں، پھر بھی چاہیں کہ میں اس دعوت کو چھوڑ دوں تو میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، اور اپنے ایک خدا کی، ایک رب کے، ایک معبود کی عبادت کی دعوت میں لگا رہوں گا۔ اس وقت کفار مکہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور سب اپنے اپنے کپڑے جھاڑ کر جانے لگے اور کہنے لگے اس دعوت کا مقصد کوئی پوشیدہ ہے، جو یہ چاہتے ہیں اس کے ذریعے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو عجیب بات سنی ہے، یہ تو گڑھی ہوئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ انہی باتوں میں سے اگلی بات جو ابھی قرآن کریم میں جو آیت پڑھی گئی وہ یہ ہے کہ انزل علیہ الذکر من بیننا۔ اس وقت انہوں نے بہت ساری باتیں کی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کیا ان کے اوپر ہی قرآن نازل ہوا ہمارے درمیان سے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ اگر قرآن یا نبوت یا وحی نازل ہونی تھی تو اس شخص کے اوپر نازل ہوتی جس کے پاس کچھ حیثیت ہے دنیاوی، ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، زمین جائیداد بھی نہیں ہے، یعنی دنیاوی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ چنانچہ لوگ کہا کرتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ دو بستیوں میں سے کسی ایک بڑے آدمی کے اوپر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا۔ قریتین سے مراد مکہ اور طائف، تو مکہ اور طائف میں دو بڑے لوگ تھے، ایک مکے میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں مسعود ثقفی، یہ دو عروہ بن مسعود ثقفی تھے۔ یہ دو حضرات تھے جو بہت ہی مال و دولت والے تھے، تو وہ لوگ مکے کے لوگ کہا کرتے تھے اگر قرآن نازل ہونا تھا تو ان دونوں میں سے کسی ایک آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے ان کی روزی کو دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کیا ہے، یعنی جس روزی کی وجہ سے، جس دولت یا مال کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو نبی بننا چاہیے تھا، یا اس شخص کو جو مال والا ہے، دولت والا ہے، اس کو نبی بننا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دولت بھی ہم نے ہی ان کو عطا کی ہے، ان کا کوئی اپنی ذاتی کمال یا ذاتی باپ دادا کی کوئی وراثت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان کو دولت عطا کی ہے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلے طور پر کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس باغات ہوتے تو ہم آپ کو نبی مان لیتے، آپ کے پاس جو نہریں جاری ہوتی تو آپ کو ہم نبی مان لیتے، آپ کے پاس سونے چاندی کے خزانے ہوتے تو ہم آپ کو نبی مان لیتے، آپ جو ہے اگر پہاڑوں کو چلا دیتے تو ہم آپ کو نبی مان لیتے، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تو ہم آپ کو نبی مان لیتے۔ یہ قرآن کریم میں کئی ساری جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کی ان باتوں کو ذکر کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم آپ کے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ مکے میں ایک نہر جاری کروا دیں۔ کہتے تھے کہ مکہ جو ہے چونکہ چٹیل علاقہ ہے، وہ پتھریلی اور کنکریلی زمین ہے، یہاں پر سوائے پہاڑوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم آپ کو نبی تو مان لیں لیکن اس سے پہلے آپ ایسا کیجئے کہ مکے کے اندر ایک نہر جاری کروا دیجئے، ایک نہر نکلوا دیجئے تاکہ اس سے ہماری زمینیں سیراب ہوں اور ہم کھیتی کر سکیں۔
او تسقط او وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب، یا آپ کے پاس بڑے بڑے باغات ہوں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا۔ کبھی کہتے تھے کہ تم آسمان ہمارے اوپر گرا دو تو ہم آپ کو نبی مانیں گے، کبھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو سامنے لا کر کے دکھاؤ تو ہم نبی نہ مانیں گے، او تکون لک بیت من زخرف، کہتے تھے کبھی کہتے تھے کہ آپ کے پاس سونے کا گھر ہوگا تب ہم آپ کو نبی مانیں گے، او ترقى فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ کر کے دکھا دیں جب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیہودہ باتوں کو ذکر کیا ہے کہ اگر تمہیں معجزات چاہیے تو معجزات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے ہیں، لیکن تم کو ماننا نہیں ہے، تم کو ایمان نہیں لانا ہے، اس لیے طرح طرح کے بہانے کر رہے ہو۔ تو ان میں سے ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن نازل ہی ہونا تھا تو کسی بڑے آدمی کے اوپر نازل ہوتا، یہ تو اس لیے تو دنیاوی حیثیت سے زیادہ مال و دولت نہیں رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ لوگ میرے قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بل لما ذوقوا عذاب، اور یہ ان کی زبانیں اس لیے چل رہی ہیں، ان کے منہ سے باتیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ جب میرے عذاب میں یہ مبتلا ہو جائیں گے اور میرے عذاب کا یہ شکار بنیں گے، اس وقت ان کی زبانوں سے نکلے گا، یہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر فلاں نہ ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ اور یہ بھی کہیں گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کیا ایسے لوگ جنہوں نے میرے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، یہ قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کے کھا جائیں گے، مارے غم کے اور مارے خوف کے۔ اور یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہیں گے کہ کاش کہ میں نے اپنے رسول کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ میں نے نبی کی بات مان لی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس شخص نے مجھے ہدایت سے، قرآن سے دور کر دیا، قرآن سے اس نے دور کر کے مجھے گمراہی کے راستے پر لگا دیا۔ اگر میں اس کی بات نہ مان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لما یذوقوا عذاب، انہوں نے ابھی عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے رحمت کے خزانے ہیں؟ یعنی یہ ان کو اللہ نے ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا ہے، کس کو کتاب دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو عزت دینا ہے، کس کو ذلت دینا ہے، کس کو مال دینا ہے، کس کو اولاد دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری رحمت کے خزانے تیرے رب کے پاس ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں۔ تیرا رب ہی زبردست بھی ہے اور وہاب بھی ہے۔ وہاب کے معنی ہے عطا کرنے والا، فیاض ہے، یعنی بے انتہا عطا کرتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے اور کفر کرنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ بلکہ دنیا میں تو حال یہ ہے کہ کفر والوں کو زیادہ دیتا ہے بنسبت ایمان والوں کے، کیونکہ وہ جو ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ام لہ ملک السماوات والارض ما بینہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے واسطے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت ہے؟ یعنی کیا ان کے آسمان میں کچھ چلتا ہے یا زمین میں کچھ چلتا ہے، یا انہوں نے آسمان میں کچھ پیدا کیا ہے یا زمین میں کچھ پیدا کیا ہے، یا ان کے درمیان کچھ پیدا کیا ہے؟ اگر ایسا کچھ ہوتا تب تو یہ بات کر سکتے تھے کہ کس کو نبی بننا ہے، کس کو نبی نہیں بننا ہے۔ جب سب کچھ پیدا اللہ نے کیا ہے اور ہر چیز کا مالک اور مختار وہی ہے، ہر چیز پر بادشاہت اسی کی ہے، تو وہ جس کو چاہے گا نبی بنائے گا، جس کو چاہے گا نبی نہیں بنائے گا۔ اگر انہوں نے بھی آسمانوں میں سے کچھ آسمان بنا دیے ہوتے، یا زمینوں کے کچھ حصے انہوں نے بنا دیے ہوتے، یا زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں جیسے سورج، چاند، ستارے ہیں، سیارے ہیں اور دیگر مخلوقات جو ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز بنا دیے ہوتے تو جب ان کے کہنے کی بات تھی کہ ہاں بھائی فلاں کو نبی نہیں بنانا ہے، فلاں کو نبی بنانا ہے، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آسمان کے راستوں میں چڑھ کے دکھائیں، انہیں آسمان کے راستوں میں چڑھ کر دکھائیں اور جائیں دیکھ کر کے آئیں کہ حکومت کس کی ہے۔
جند ما ہنالک، فرمایا یہ وہی جماعت ہے، یہ وہی لشکر ہے مہزوم من الاحزاب، جس کو شکست ہونے والی ہے ان لوگوں کی طرح جو پہلی لشکر گزر چکے ہیں، یعنی پہلے جو قومیں گزری ہیں جیسے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر بھی ویسے ہی اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے اور قوم عاد نے اور فرعون نے جو ہے رسولوں کو جھٹلایا ہے، وہ فرعون ذو الاوتاد، اور اس فرعون نے جھٹلایا ہے جو کہ میخوں والا تھا۔ اوتاد ذو الاوتاد کا مطلب میخوں والا، فرعون کو میخوں والا کیوں کہا گیا ہے؟ یہ تو اس لیے کہ اس کی جو محل کی عمارتیں بہت بلند والا تھی، بہت اونچی اونچی بلڈنگ والا تھا، اس لیے اس کو ذو الاوتاد کہا گیا ہے۔ اور یا تو اس لیے کہ یہ جب یہ سزا دیا کرتا تھا تو جن کو یہ سزا دیتا تھا ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں گڑوا دیتا تھا، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں چبھوا کر کے، اور اس کے بعد ان کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس لیے فرعون جو ہے چونکہ بہت سخت سزا دیا کرتا تھا، اس لیے فرمایا فرعون ذو الاوتاد، اور میخوں والے فرعون نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وثمود، اور قوم سمود نے جھٹلایا۔ وقوم لوط، اور قوم لوط نے جھٹلایا۔ واصحاب الایکہ، اور جنگل والوں نے جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ بن میں ایک بستی رہا کرتی تھی جن کو اصحاب الایکہ کہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا تو انہوں نے رسول جو ہے اللہ کے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے چیخ آئی تھی اور اسی میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اولئک الاحزاب، فرمایا یہ وہی جماعتیں ہیں، یعنی جن کو اوپر بتایا گیا کہ جن کو شکست ہونے والی ہے، جن کو اللہ کے اوپر جن کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ وہی جماعتیں ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب کے سب نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ فحق عقاب، تو میرا عذاب ان کے اوپر ثابت ہو گیا۔ گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے الفاظ ہیں کہ اگر کفار مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے اتنی قومیں جو گزری ہیں ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا ہے اور ان سب کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ما لها من فواق، جس میں فرصت کا موقع نہیں ہوگا۔ فواق کہتے ہیں کہ بالکل بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ ویسے عربی زبان میں فواق کہتے ہیں وقفے کو، وقفے، اور وہ بھی وقفہ کہ جب انسان دودھ دھونے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک تھن سے دودھ دھوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے تاکہ پھر سے دودھ اتر کر کے آ جائے۔ تو یہ جو بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے، بیچ کا جو وقت ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے کہ یا تو ایک تھن کو پکڑ کے دوسرے تھن کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس میں دودھ اتر آئے، اس وقفے کو فواق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اتنا بھی موقع نہیں ملے گا، اتنا بھی لمحہ نہیں ملے گا جتنا کہ دودھ دھونے کے درمیان وقفہ ہوا کرتا ہے۔ ما ينظر هؤلاء وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے واسطے ہمارا حساب جلدی کر دے۔ قط کہتے ہیں چیک ہو، یا یہ کہہ لیجیے کہ دستاویز ہو جو کچھ لکھ کر کے دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ مکے والے کہا کرتے تھے کہ اگر عذاب ہی دینا تو جلدی لے آئیے، جنت دینا جب بھی جلدی لے آئیے، یعنی جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دیجیے،